الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد صلوات اللهم لعن أفضل الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وأخرقاب على ظالم اللهم لعن أصحاب التي حاربت الحسين وشايات وبايات وطابات على خطه اللهم عنهم جميعا ثم أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صلوات محمد وعلى قبل اس کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے نبی اکرم کا فرمان یہ ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دل سے نفاق دور ہوتا ہے. بہت توجہ کے ساتھ کوئی طولانی بیان نہیں ہے. جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے مسلمان دن میں کم سے کم 5 وقت اس میں اس کا اقرار کرتا ہے اور حالت نماز میں کیا کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ سارا مسئلہ جو اسلام کے اندر ہے وہ صرف سیدھے راستے ہی کا ہے. اگر سب کے سب سیدھے راستے پر ہوتے تو اللہ جہنم کو خلقی کیوں کرتا؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ کہتے تو سب یہی ہے کہ ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے. ہم نے جو نماز پڑھی یہ نماز صحیح ہے, ہم نے جو کلمہ پڑھا یہ کلمہ صحیح ہے, ہم نے جو حج کیا یہ میرا حج صحیح ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے کہنے سے صحیح نہیں ہوگا. اور صلوات پڑھنے پہلے محمد وآل محمد تو جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے مسلمان دن میں کم سے کم 5 مرتبہ اس میں اقرار کرتا ہے حالت نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم پروردگار تو مجھے صراط المستقیم پر قائم رکھ, سیدھے راستے پر قائم رکھ. مسئلہ یہ ہے کہ سیدھے راستے پر ہے کون؟ اسلام کے 73 فرقے ہیں, کیا شافعی, کیا مالکی, کیا حنفی, کیا بریلوی, کیا دیوبندی, کیا شیعہ, کیا سنی. کسی سے آپ پوچھیں کہ آپ کا راستہ انہیں کا میرا راستہ سیدھا راستہ ہے. ہر فرقہ اپنے راستے کو سیدھے راستے بتاتا ہے کہ بس میرا ہی راستہ سیدھا راستہ ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سب کے سب سیدھے راستے پر نہیں ہے. سیدھے راستے پر صرف ایک ہی فرقہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہوگا وہی تو جنت میں جائے گا. جس کا راستہ ہی سیدھا نہ ہو وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا راستہ سیدھا ہو بھی کیسے سکتا ہے, کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو ان کے رہبر ہیں وہ تو یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دیا کرو. جس کا رہبر سیدھا نہ ہو اس کی قوم کیسے سیدھی ہو سکے؟ اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد. تو آج عالم اسلام میں جتنے بھی کلمہ گو, نبی کا کلمہ پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, حج کرنے والے, یہ کوئی ضروری نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو صحیح ہوں گے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ حاجی ہیں تو صحیح ہے, اللہ کو مانتے ہیں تو صحیح ہے, قرآن پر ایمان ہے تو صحیح ہے, سیدھے راستے پر ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں. اہدنا الصراط المستقیم پروردگار تو مجھے صراط المستقیم پر قائم رکھ. اب اس کے اندر جھگڑا ہے. جو ہمارے علماء ہیں ان لوگوں نے اس کا معنی بیان کیے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ. کیا فرمان نبی صاحب, کیا رسول اللہ صاحب. مگر جو عام مسلمان ہیں انہیں نے اس کا معنی کیا لیے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدھی راہ دکھا. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ سیدھی راہ دکھا. دیکھیے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بالکل صحیح ہے. جو انہی نے اس کا معنی لیا ہے کہ سیدھی راہ دکھا بالکل صحیح ہے, اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سیدھے راستے پر قائم رکھ یہ بھی بالکل صحیح ہے. وہ بھی صحیح, یہ بھی صحیح. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کمال ہے, سامنے کی بات ہے. لوگ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا مولانا آپ آپ تو دعا کر دیے کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے. تو کیا کہیں گے؟ کیا آمین.
اب اس کی توضیح کیا ہے کہ جیسے جب چیز مل جاتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں، اور جب تک چیز نہ ملے چاہے 100 سال ہو جائیں چاہے 1000 سال ہو جائیں مگر آمین ہی کہتے رہیں گے، ہے کہ نہیں آپ؟ چیز ملنے پر اللہ کا شکر بھیجتے ہیں اور جب تک چیز نہ ملے تو آمین کہیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چیز ملنے پر اللہ کا شکر، نہ ملنے پر آمین۔ اب یہ سیدھے راستے پر کون ہے؟ یہ تو نماز کی حالت میں فیصلہ ہو گیا کہ سیدھے راستے پر کون ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا حالت نماز میں جا کر آپ دیکھیں کہ جہاں مولوی صاحب نے ہمارے وہاں نماز پڑھائی تو نماز میں سورہ حمد ختم ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جہاں مولوی صاحب نے سورہ حمد ختم کیا تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ اور وہ لوگ جو سورہ حمد ختم کرتے ہیں عام مسلمان، وہاں پر جو ختم ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آمین، ہم کہتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ۔ لوگ ہمارے پاس آئے، ان کو مولانا کا دعا کر دیے بچہ میرا امتحان میں کامیاب ہو جائے، میں نے کہا آمین۔ انہوں نے کہا مولانا میرا مقدمہ چل رہا ہے ذرا دعا کر دیے میں مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں، میں نے کہا آمین۔ انہوں نے کہا مولانا فلاں صاحب تو میری رقم باقی ہے آپ دعا کر دیے مل جائے، میں نے کہا آمین۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا یہ حضرات پھر تشریف لائے، انہوں نے کہا مولانا بچہ میرا کامیاب ہو گیا، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ انہوں نے کہا مولانا مقدمہ جیت گیا، کیا کہوں گا؟ الحمدللہ۔ ان کا صاحب فلاں صاحب نے رقم میری واپس کر دی، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب چیز مل جاتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں اور جب تک چیز نہ ملے تو آمین کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حالت نماز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم سبحان اللہ۔ جو جن کو سیدھا راستہ مل گیا وہ اللہ کا شکر بھیج رہے ہیں اور جن کو آج تک نہیں ملا وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم سے مراد سرکار امیر المومنین کی ولایت ہے۔ امیر المومنین اس ذات کا نام ہے کہ جو مسجود علم ہے، یعنی علم ان کی ڈوری پر سجدہ کرتا ہے۔ معرفت بہت ضروری ہے، ایسا نہیں ہے اگر کوئی شخص نہیں جانتا ہے اس کو معرفت نہیں ہے تو نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی نماز سے کیا پیدا ہو؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ معرفت۔ یہی تو سرکار نے بتایا کہ دین کیا ہے، دین نام ہے، دین کی پہلی سیڑھی کا نام ہے معرفت، اور جب معرفت ہو جائے گی تبھی تو یقین حاصل ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد۔ آج مسلمانوں کے اندر کیا ہے کہ نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، مگر یہ سرکار امیر المومنین کی ولایت جو ہے یہ ہر ایک کے حلق سے نہیں اتر سکتی، اور سارا جھگڑا اسلام میں صرف اسی بات پر ہے۔ نماز میں خالی صرف طریقے میں اختلاف ہے، اور رہا یہ کہ نماز کا جو حالت نماز میں ہاتھ باندھ لے وہ ہے سنی، اور جو حالت نماز میں ہاتھ کھول دے وہ ہے شیعہ۔ میں نے کہا اپنی بات کا قائم رہیے گا بھائی، جو نماز کی حالت میں ہاتھ کھول دے تو ہے شیعہ، اور جو حالت نماز میں ہاتھ باندھ لے وہ ہے سنی۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ قیام نماز میں ہے کہ نہیں؟ رکوع یہ نماز میں ہے کہ نہیں؟ سجدہ یہ نماز میں ہے کہ نہیں؟ تشہد یہ نماز میں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں تشہد بھی نماز میں ہے، سجدہ بھی نماز میں ہے، رکوع بھی نماز میں ہے۔ میں نے کہا اس سے الگ نہ ہوئیے گا بھائی، ابھی آپ نے کیا کہا کہ جو حالت نماز میں ہاتھ باندھے اسے سنی کہتے ہیں، اور جو نماز کی حالت میں ہاتھ کھول دے وہ شیعہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ خالی صرف وہ لوگ حالت قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع میں تو وہ بھی کھول دیتے ہیں، سجدے میں تو وہ بھی ہاتھ کھول دیتے ہیں، تشہد میں تو وہ بھی ہاتھ کھول دیتے ہیں، اس کا مطلب بارہ میں وہ بھی شیعہ ہو جاتے ہیں۔ اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد۔ سارا جھگڑا جو ہے وہ صرف جاری آنے کا تو ہے، حالت نماز میں کیا کرنا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، معبود تو مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ اب یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھے راستے ہی کا نام ہے سرکار امیر المومنین کی بلا۔ آج جو مجھے بیان کرنا ہے وہ تو میں کروں گا، مگر تھوڑی خالی صرف تمہید ہے، کیونکہ پیغمبر نے بھی میدان غدیر میں مجمع کا انتظار کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ولایت علی بیان کرنے کے لیے مجمع کا انتظار کرنا یہ بھی سیرت نبی ہے۔ آج ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں جناب آپ کو اتنا بڑا مجمع ملتا ہے، کچھ آپ کام کی باتیں نہیں کرتے؟ ارے میں نے کہا کمال ہے، ہم سیرت نبی پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے بڑے نبی کو سب سے بڑا مجمع کہاں ملا؟
سب سے بڑے نبی کو سب سے بڑا مجمع کہاں ملا؟ یہ کہ وہ ملا میدان غدیر میں۔ تو جب نبی کو اتنا بڑا مجمع ملا تو نبی نے کیا کوئی بیان کیا؟ نہیں، وہ سرکار امیر المومنین کی ولایت بیان کی۔ اس کا مطلب یہ بھی نبی کی سنت ہے، سیرت ہے کہ جب تمہیں بڑا مجمع ملے تو میرے بھائی علی کی ولا کا تذکرہ کرنا۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد۔ غدیر ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اور سارا جھگڑا اسلام میں صرف اسی بات پر۔ ابھی 15 نومبر کو آئے گی غدیر، اسی 2011 میں غدیر کی بڑی فضیلت۔ اور آپ کو معلوم ہے ممبر پر بیٹھ کر اگر کوئی سرکار امیر المومنین کی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہے، مولا علی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ کیا سیرت نبی پر عمل کر رہا ہے؟ انہیں کہنا یہ نبی کی سیرت کی مخالفت کر رہا ہے۔ انہیں کا کیا مطلب بھائی؟ میں نے کہا مجلس کا وعدہ اگر آپ مجھ سے لیں، مثال کے طور پر آپ صاحب خانہ ہیں تو جو موضوع آپ دیں گے اس پر ہم کو پڑھنا چاہیے، اور اگر محلے والے موضوع دینے لگے، شہر والے موضوع دینے لگے، ان کا صاحب شہر والوں سے کیا مطلب؟ جس نے بلایا ہے، جو صاحب خانہ ہے، جو موضوع وہ دے رہا ہے آپ اس موضوع کو پڑھیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روئے زمین پر، یہ زمین پر کس کے گھرانے کے مجلسیں ہو رہی ہیں؟ انہیں کہا یہ تو محمد کے گھرانے سے ہو رہی ہیں۔ تو آیا محمد کو حق ہے کہ مجلس کا موضوع وہ دیں یا امت کو حق ہے؟ انہیں کہا نہیں، محمد کو حق ہے۔ تو جب میں نے نبی سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیے کہ مجلس کا موضوع کیا ہونا چاہیے، یا رسول اللہ امت میں بڑا اختلاف ہے، آپ بتائیے کہ مجلس کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ بینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، یعنی اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کی نگاہ میں وہ مجلس زینت والی ہو سکتے ہی نہیں کہ جس مجلس میں علی کی فضیلت بیان نہ ہو، ان کے فضائل بیان نہ ہو۔ بات اسلام کے اندر یہی تو ہے، اور یہ کہنا کہ علی کے دامن میں کچھ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ علی کے دامن میں سب کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا ایسا انعام یعنی امام کے اندر مہیا کر دیا۔ علی علیہ السلام کی فضیلت ہم کیا بیان کریں؟ ہم کیا سمجھیں گے کہ ان کی ذات کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا کہ علی علیہ السلام کے لیے خود نبی نے فرمایا کہ یا علی آپ کو کسی نے پہچانا ہی نہیں سوائے میرے یا خدا کے۔ اس کا مطلب علی کی معرفت حاصل ہونے کے لیے خدا جیسا ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو آج عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا، مگر سارا مسئلہ جو ہے وہ ولایت پر ہے۔ مگر پورا قرآن آپ پڑھ ڈالیں، ہم کو قرآن سے 1 انچ ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو روایت کے چکر ہی بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ روایت پڑھ کر کریں بھی کیا؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ضدی ہیں، جب یہ آیت نہیں مان رہے ہیں تو پھر روایت کیا مانیں گے؟ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد۔ نہیں، آج شب جمعہ ہے نا، ایک بلند آواز سے صلوات ارشاد۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو موضوع نبی دیں اس موضوع پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن پاک میں خلیفہ، امام، نبی اس کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں، مگر پورا قرآن آپ پڑھ لیں، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہیں پر کہ میں خلیفہ ہوں، میں نبی ہوں، میں امام ہوں۔ قرآن میں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں خلیفہ ہوں، میں نبی ہوں، میں امام ہوں۔ کبھی اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وہ سورہ مائدہ پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 54 اللہ نے کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ، دیکھو اللہ تمہارا ولی ہے اور محمد تمہارے ولی ہیں۔ اس کا مطلب جس بات پر جھگڑا ہے ولایت پر، اللہ نے وہی اپنے لیے انتخاب کیا کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور محمد تمہارے ولی ہیں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ ولایتی کے معاملے میں گڑبڑ کریں گے اور ولایت کے مسئلے میں بحث کریں گے کہ اس کا معنی کیا ہوتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو ولی کا معنی جو چاہے مسلمان نکالے، مگر جو ولی کا معنی علی کے لیے لے گا وہی اس کو اللہ کے لیے نکالنا ہوں گے، کیونکہ اللہ بھی ولی، محمد بھی ولی اور علی علیہ السلام بھی ولی۔ مگر آج کیا ہے کہ آج مسلمان اپنے حساب سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں غور کرتا کہ حکم خدا کیا ہے، حکم نبی کیا ہے۔
حکم قرآن کیا ہے، مگر نہیں، ہر آدمی کی ایک اپنی اپنی رائے ہے، جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر ہم نے سرکار امیر المومنین کی بلا پہ انکار کیا تو دائرہ اسلام میں تو رہ ہی نہیں پائے گا۔ ارے بھائی سامنے کی بات ہے، نماز کون بہتر پڑھے گا؟ آپ بہتر پڑھیں گے کہ نبی؟ انہوں نے کہا نبی کی نماز کا کیا کہنا بھائی؟ ہم زندگی میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں ہم اپنی ایک رکعت پر یقین نہیں کر سکتے، اور نبی کی ایک رکعت پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ نبی نے جتنی نمازیں پڑھی وہ صحیح ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، نبی کی نمازیں، ہر نماز نبی کی صحیح۔ ہم کو اپنے ایک روزے پر یقین نہیں، اور نبی کے ایک روزے پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ تو نبی کا ہر روزہ صحیح، ہر نماز صحیح، مگر وہ صحیح نماز کے لیے اور صحیح روزے کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 67 اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اے میرے نبی اگر آپ نے علی کی ولا کا اعلان نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ، گویا کوئی کام نبوت کا انجام ہی نہیں دیا۔ تو کوئی کام میں نبی کی نماز بھی آ رہی ہے اور کوئی کام میں نبی کا روزہ بھی آ رہا ہے کہ بھیا جب اللہ صحیح نماز اور روزہ نہیں دے رہا ہے نبی کا بغیر غدیر، تو یہ امتی کا غلط لے کر کیا کرے گا؟ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ جب صحیح کو بیکار کیے دے رہا ہے تو غلط کی تو بات ہی نہیں۔ اصل کیا ہے؟ ولایت حیدر کرار۔ لہذا یہ جو 15 نومبر کی تاریخ آ رہی ہے، روز عید غدیر، یہ واقعہ یہ ہے کہ سب سے اہم تاریخ ہے۔ اس دن دعا مانگنے کا دن ہے، یعنی اگر کسی کی دعا سال بھر قبول نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کیا ہے؟ ہم بھی یہاں آپ سے گارنٹی کے ساتھ یاد کر رہے ہیں، مگر شرط یہ ہے کس وقت دعا مانگے۔ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے یہ ہے کہ روز عید غدیر یعنی 11:30 پونے 12 بجے کے آس پاس دن میں نیا لباس پہننے کے بعد اور 2 رکعت نماز عید غدیر ادا کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ کب ہاتھ اٹھائے گا؟ کہ جس وقت نبی نے اپنے ہاتھوں پر علی کو اٹھایا تھا۔ اگر کوئی شخص اس وقت ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے دعا مانگے تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو غدیر کا دن جو ہے یہ معرفت کے لیے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ اگر لوگ غدیر کی حقیقی فضیلت سے واقف ہو جاتے تو فرشتے دن میں 10 مرتبہ اس سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرشتہ جو مصافحہ کرنے آ رہا ہے تو کیا خالی بیٹھا تھا؟ وہ انہیں کہیں خالی تو نہیں بیٹھا تھا، یا رکوع میں ہوگا یا سجدے میں ہوگا یا قیام میں ہوگا، تو یہ جو چھوڑ کر آ رہا ہے یہ کیا کرنے آ رہا ہے؟ انہیں کہا یہ محبان غدیر سے مصافحہ کرنے آ رہا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں افضل کون سی شے ہے؟ جو کر رہا تھا وہ افضل ہے یا جو کرنے آیا وہ افضل ہے؟ انہیں کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر یہ کہیں گے کہ جو کر رہا تھا وہ افضل ہے تو اللہ کی عدالت جا رہی ہے کہ جب افضل کام کر رہا تھا تو مقبول کے لیے کیوں بھیجا؟ تو یہ ماننا پڑے گا اس خالص عبادت سے بہتر ہے محبان غدیر سے مصافحہ کرنا۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے۔ یہ ہے غدیر کی حقیقی فضیلت۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رہیں تو روز عید غدیر نیا لباس بے تن فرمائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پر فالج جیسی بیماری نہ آنے پائے تو روز عید غدیر، فالج میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ہے مگر ہل نہیں سکتا، پاؤں ہے مگر ہل نہیں سکتا، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فالج جیسی بیماری سے محفوظ رہیں تو روز عید غدیر اپنے گھر میں چراغاں کریں۔ جو گھر غدیر کے دن روشن و منور ہوتا ہے تو جو بلا آسمان سے آتی ہے انہیں کہا یہاں نہیں کہیں اور چلو۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی اور رزق میں برکت ہو تو روز عید غدیر نذر عید غدیر جلائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جیب خالی نہ ہو تو روز عید غدیر محبان غدیر میں عیدی تقسیم کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں پھوٹ نہ پڑنے پائے تو روز عید غدیر اہل خاندان کو کھانا کھلائیں۔
یہ سب غدیر کی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں تو روز عید غدیر نیا لباس دیو تن فرمائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پر انبیاء کرام شرکت فرمائیں تو روز عید غدیر محبان غدیر کو کھانا کھلائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی گواہی حجر اسود دے تو غدیر کے دن کو فراموش نہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دوست دنیا اور آخرت میں نہ بچھڑنے پائے تو روز عید غدیر آپس میں گلے ملیں۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد۔ کیونکہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر سب کے سب غدیر پر متفق ہوتے تو آج اسلام میں 73 فرقے ہو گئی کیوں؟ مگر چونکہ انکار غدیر، سبحان اللہ، کیا مقصد آخر؟ یعنی انکار غدیر۔ اگر اقرار غدیر ہوتا اور دو ہی چیزیں ہیں اسلام کے اندر، کیا ہے؟ یہی تو اقبال نے کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، سبحان اللہ، ایک علی علیہ السلام کی ضربت اور ایک حسین علیہ السلام کا سجدہ۔ اسلام کے علاوہ اس کے اندر ہے ہی کیا؟ اور چونکہ ایمان کی روح جو ہے وہ غدیر ہے، اور اگر غدیر کو نہیں مان رہا ہے تو کوئی کیسے ہی عمل کرے، اس کا عمل بارگاہ رب العزت میں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ جب اللہ نبی کا عمل لینے پر تیار نہیں، بغیر ولایت حیدر کرار، تو اللہ ہمارے عمل کو کیسے قبول کرے گا؟ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد کیونکہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے، توجہ، غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر شیعہ غدیر کو چھوڑ دیتے تو شیعہ نہ رہے، اور سنی اگر غدیر کو مان لے تو سنی نہ رہے۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد۔ افسوس تو یہ ہے کہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہیں مگر اس کو رات میں نہیں مانتے۔ تو نہیں ماننے کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کی توحید سے انکار کرے تو کیا خدا نہیں رہے گا؟ انہیں کہیں خدا تو رہے گا۔ اگر کوئی شخص نبی کی نبوت سے انکار کرے تو کیا نبی نہیں رہیں گے؟ انہیں کہیں رہیں گے نبی۔ کسی کے اقرار سے نبی نہیں بنے ہیں، کسی کے اقرار سے اللہ نہیں بنا ہے، سبحان اللہ۔ ویسے ہی مولا علی کی ولایت ہے کہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے۔ جس کو 1000 مرتبہ غرض ہو وہ سرکار امیر المومنین کی ولایت سے قائل ہو۔ مگر مسئلہ کیا ہے کہ آج ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، کار خیر کیے، مگر اگر ولایت کے مسئلے میں کمزور ہے تو اس کا کوئی عمل جو ہے وہ بارگاہ رب العزت سے قبول ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ حکم خدا کیا ہے، حکم نبی کیا ہے، ارشاد پروردگار کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے بھی ایمان سے انکار کیا اس کا کوئی عمل جو ہے فقط حقیقہ عمل ہو، اس کے سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ بیکار ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نبی کا عمل لینے پر تیار نہیں، اللہ مومن کا عمل لینے پر تیار نہیں، کیونکہ اگر انکار کر رہا ہے ایمان سے، اصل مسئلہ جو ہے وہ اقرار ہوتا ہے۔ کس سے؟ سرکار امیر المومنین کی بلا سے، چاہے اذان ہو، چاہے نماز ہو، چاہے کلمہ ہو۔ یعنی نماز میں اگر علی نہیں تو نماز نہیں ہو سکتی۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کلمے میں گواہیاں دی 3، اذان میں گواہیاں دی 3، اور حالت نماز میں کیا کیا؟ تشہد کی حالت خالی سے کوئی گواہیاں دے دی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ صحیح آخر؟ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار امیر المومنین کی بلا جو ہے خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے یہ فرمایا کہ جب 2 گواہیاں دی جائیں اس کے فوری بعد بلا فخر میرے جد علی ابن ابی طالب کی گواہی بھی دی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو حکم خدا ہے وہ ہمیں ماننا ہے، اور اس کے لیے سورہ مارج کی آیت کی گواہ ہے، 12 نمبر 29، سورہ نمبر 70، آیت نمبر 32۔ اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو لوگ اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہی لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پوری گواہی دے رہا ہے نماز اسی کی محفوظ ہے. ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد. دین نام ہے حکم قرآن کا، ارشاد اہل بیت کا. جو محمد کی آل فرمائے وہ دین، جو قرآن بتائے وہ دین. ہم اپنی بات منوانے کے تھوڑی آئے، اور یہی نبی کے لیے حکم دیا گیا. آج کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے مولا علی کے لیے فرمایا، وہ یہ عرض کیا کہ مولا علی جو ہیں وہ نبی کے بعد خلیفہ ہیں، تو مسلمان نے کیا کہا؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ حضور نے اپنے بات کے لیے کسی کو خلیفہ بنایا ہی نہیں. تو میں نے کہا پھر کیا کام کیا؟ انہیں کہ حضور نے یہ کام امت کے لیے چھوڑ دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بات کے لیے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، رسول نے اپنے بات کے لیے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو اسی سیرت پر خلیفہ اول کو بھی چلنا چاہیے تھا. اسی سیرت پر خلیفہ اول کو بھی چلنا چاہیے تھا کہ اگر رسول اللہ نے اپنے بات کے لیے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو وہ بھی خلیفہ قوم کو نہ بناتا. بات سمجھے نہیں ہے؟ اگر رسول کی سیرت یہی تھی کہ رسول اللہ نے اپنے بات کے لیے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو رسول کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ تو خلیفہ اول نے خلیفہ قوم کو کیوں بنایا؟ اور اگر رسول اللہ اپنے بات کے لیے کسی کو خلیفہ بنا گئے تھے تو خود کیوں بن گیا؟ اس کا مطلب بنے تو غلط، بنایا تو غلط. ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد. مگر آج ہوتا کیا ہے کہ معرفت کی دنیا میں کمی ہے. آدمی سب کچھ جانتا ہے اور جاننے کے بعد انکار کر رہا ہے. اگر کوئی شخص جاننے کے بعد انکار کر رہا ہے تو اس کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 82. یعنی اگر کوئی شخص جان رہا ہے کہ مولا علی کی بلا کیا ہے، علی ولی اللہ کیا ہے، تیسری گواہی کیا ہے، حضرت علی کیا ہے، اگر کوئی شخص جان رہا ہے اور جاننے کے بعد انکار کر رہا ہے تو اس کے لیے قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 82. اللہ نے کیا فرمایا کہ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا واکثرہم کافرون. اور یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پہچاننے کے بعد انکار کرتے ہیں. واکثرہم کافرون، اکثر اس میں کافر ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو نعمت الہی کا منکر ہے، جو اللہ کی نعمت کا منکر ہے، جو اللہ کی نعمت کا منکر ہے، وہ قرآن کی زبان میں کیا ہے؟ وہ قرآن کی زبان میں کافر. اب یہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ آئیے ممبر کوفہ پر چلتے ہیں تو مولا علی فرما رہے ہیں نحن نعمت اللہ، ہم ہی تو ہیں اللہ کی نعمت. اب آپ سمجھے کہ جو انکار علی کر رہا ہے وہی تو کافر ہے. ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد. یہ کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر یا علی کہنا، دونوں ہاتھ اٹھا کر، دونوں ہاتھ اٹھا کر. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور کیا فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. سبحان اللہ. بھیا ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت ہے. ہم نے تو غریب میں یہ دیکھا کہ نبی کے دونوں ہاتھوں پر علی ہے. ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل. آج
مسلمان کیا کرتا ہے کہ ساری عیدیں بنا لیں گے الا عید غدیر کی، کسی میں اختلاف نہیں کریں گے، یعنی جو عید بقرعید ہے اس کو زور سے بنائیں گے۔ میں نے کہا یہ عید بقرعید پر اتنا زور کیوں ہے؟ میں نے کہا آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ جو عید الفطر ہے، عید الفطر جو ہے یہ جو ہے اس پر روزے مکمل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ بھیا کمال ہے، جس پر روزے مکمل ہو رہے ہوں اس کے لیے تو عید بنا رہے ہیں، اور جس پر دین مکمل ہو رہا، مولا علی کی ولایت پر اللہ نے اپنا دین مکمل کیا، اور جب دین مکمل کیا تو کیا کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن دین کو مکمل کیا، میں نے آج کے دن دین کو کامل کیا۔ ایک تلوار کو آواز بلند ارشاد فرمائیں۔ میں نے آج کے دن دین کو مکمل کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دین میں قرآن ہے کہ نہیں، دین میں نبی ہے کہ نہیں، دین میں آدم ہے کہ نہیں، دین میں نوح ہے کہ نہیں، دین میں ابراہیم ہے کہ نہیں، دین میں موسیٰ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو پیغمبر کی حدیث ہے، نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب رسول نے یہ فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، اس کا مطلب جو غدیر کو مان رہا ہے وہی تو نبی کا امتی ہے۔ اے بھیا نبی جس کو کہے وہ امتی ہے، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کے امتی نہیں، نبی نے اپنا امتی اسی کو کہا ہے کہ جو غدیر کو مان رہا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآلہ۔ آج کیا ہوتا ہے کہ امتی کیا کہتے ہیں کہ نبی ہمارے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی ہمارے۔ ارے میں نے کہا کمال ہے، نبی نے یہ کب کہا کہ میں تمہارا ہوں؟ نبی نے یہ تو کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے اللہ کو مانا، تو کیا نبی ہمارے نہیں ہوں؟ میں نے کہا نا، نبی نے بالکل نہیں کہا کہ میں تمہارا ہوں، نبی نے یہ تو کہا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کب کی بات ہے؟ میں نے کہا دن، یعنی رات کے نہیں دن کا واقعہ ہے۔ نبی نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں جو ہوں وہ تم سب کا ہوں۔ نبی نے کیا فرمایا غدیر کے میدان میں؟ سنا تو ڈھیروں مرتبہ ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو، یعنی کیا مقصد؟ اتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، میں یہ کہوں کہ جس کو میں اس میں چاہتا ہوں، تو سب تو بات ہو، سب تو آ نہیں رہے تھے۔ نبی کا فرمان کیا؟ نبی نے کیا فرمایا میدان غدیر میں؟ امتی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہمارے، مگر نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا ہوں۔ نبی کا فرمان کیا؟ نبی نے فرمایا کہ من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ نبی نے یہ کب کہا کہ میں تم سب کا مولا ہوں؟ نبی نے یہ تو کہا نہیں کہ میں جو ہوں وہ تم سب کا مولا ہوں۔ کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا؟ حج کرنے سے کیا ہوتا؟ نبی کی صحابیت سے کیا ہوتا؟ صحابی تھے کہ نہیں؟ تو سبحان اللہ، تو نبی نے سب کے سامنے یہ بات دن دہاڑے بیان کی۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ اگر غدیر کو مان رہا ہے تو جنتی، اور اگر انکار کر رہا ہے تو جہنمی۔ انہوں نے کہا یہ کون سی روایت ہے؟ میں نے کہا روایت میں تو باقر مشہدی پڑھتے ہی نہیں، ہم تو آیت پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب حکم قرآن ہے۔ میں نے کہا اگر حکم قرآن نہ ہوتا تو بیان کیوں کرتے؟ کیا مقصد؟ یعنی اگر غدیر کو مان رہا ہے تو جنتی ہے، اور اگر انکار کر رہا ہے تو جہنمی ہے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی شخص اللہ کو مانے، نبی کو مانے، قرآن کو مانے، کعبے کو مانے، ارے میں نے کہا کچھ بھی کر ڈالے، اگر وہ نبی کے پیچھے چاہے نماز ہی کیوں نہ پڑھے، ماننا تو بہت بڑی بات۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی کو مانا، اللہ کو مانا، قرآن کو مانا، اور اگر اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، کیوں جناب اگر کوئی کسی کے پیچھے ایک دن کی نماز پڑھے، ان کا صاحب میں نے فلاں صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، اور اگر کوئی شخص نبی کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ مگر اللہ نے قرآن میں اس کا بھی فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی شخص نبی کے پیچھے ہی چاہے کیوں نہ نماز پڑھے، ایک دن کی نہیں، ایک ہفتے نہیں، کم سے کم 25 دن تک اگر کوئی شخص نبی کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، کعبے پر ایمان ہے، اور نبی کے ساتھ اس نے حج بھی کیا ہے، مگر اور اگر حیدر کرار کی ولایت کا قائد نہیں تو وہ نماز اس کو بچا نہیں پائے گی۔
انہوں نے کہا کیا مطلب بھائی؟ ارے میں نے کہا آئیے قرآن پڑھیے، سورہ مارج، یہیں سے تو شروع ہوتا ہے، سائلہ سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا، آپ سبھی حضرات پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سوال کیا کاہے کا؟ کہ اللہ پر ایمان تھا۔ اس نے صحیح تو کہا کہ اگر یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب آئے۔ سبحان اللہ، عذاب مانگا تھا تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آپ کسی کو نماز پڑھتے دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ کہ یہ مسلمان ہے۔ مگر قرآن نے اس کی بھی کاٹ دی کہ اگر کوئی شخص بغض غدیر رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہے، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قائل بعذاب واقع، اگر جلدی ہو تو ابھی لے آئیے قرآن، ابھی 1 منٹ میں دکھاؤں گا میں۔ تو اس کے اندر ایک لفظ رکھا ہے اللہ نے قرآن پاک میں، حارث جس نے نبی سے یہ کہا کہ اگر یہ اعلان ولایت جو آپ نے کیا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو، تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ قائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب کا، اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد کا ٹکڑا یہ ہے کہ للکافرین، یہ میں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، للکافرین، جو کافروں کے لیے۔ میں کہوں گا پروردگار ابھی تازہ حاجی ہے، یہ ابھی نماز پڑھی ہے تیرے نبی کے پیچھے اور تیری توحید کا بھی خیر، اور تو کیا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ للکافرین؟ اس کا مطلب قرآن کی زبان میں بغض غدیر جس میں ہو اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں، محمد و آل محمد۔ تو اگر انکار غدیر ہے تو جہنمی، اور اگر اقرار غدیر ہے تو جنتی۔ انہیں تو دوسری بھی آیتیں پڑھیے تو ہم مانیں گے۔ ارے اللہ کا شکر ہے، سرکار ابو طالب کی نالین اقدس کا طفیل ہے کہ اگر ہم پڑھنے پر آ جائیں تو کئی گھنٹے ہم کو چاہیے قرآن سے پڑھنے کے لیے، سوائے قرآن سے کچھ پڑھے ہی نہ ہم تو۔ انہوں نے کہا سب کچھ قرآن میں؟ میں نے کہا جی ہاں، ہر کچھ کو طرح ہے قرآن میں۔ انہوں نے کہا ہم کو نہیں دکھائی دیتا، تو بھیا پہلے بغض علی کا چشمہ تو ہٹاؤ۔ جب علی کی عداوت کا چشمہ ہٹائیں گے تو سب کچھ دکھائی دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن فائدہ تو پہنچائے گا مگر علی ولی اللہ کے ساتھ۔ قرآن فائدہ مند تو ہے مگر علی کی بلا کے ساتھ، اور اگر حیدر کرار کی ولایت کے قائل نہیں تو یہی قرآن نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا یہی قرآن نقصان دہ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا وہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا سورہ بنی اسرائیل، پارہ نمبر 15، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 81۔ اس کے اندر کیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پارہ 15 سورہ 17 آیت نمبر 81، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، میں نے جو قرآن نازل کیا، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ للمؤمنین، للمسلمین نہیں کہا۔ دودھ الگ کیا، پانی الگ۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں، محمد و آل للمومنین، مومن کے لیے، اور مومن ہو سکتا ہی نہیں جب تک علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو۔ اس کا مطلب قرآن شفا و رحمت ہے مگر علی کی بلا کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، حضرت مولا مستقیان جب قرآن کی تفسیر بیان کرنے لگے سورہ حمد کی، آخر میں حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ اپنے بات یہ سمجھو کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں۔ اور اس کے بعد حضرت نے کیا فرمایا کہ اس بے کے نیچے جو نقطہ دیا جاتا ہے سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد حضرت نے کیا فرمایا کہ انا نقطۃ تحت الباب، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ آپ حضرات سب کے سب پڑھے لکھے ہیں، یعنی بے کے نیچے کتنے ہوتے ہیں نقطے؟ ایک۔ بے کے نیچے کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ پورے قرآن میں بے کہیں ہے نہیں، پورے قرآن میں بے نہیں ہے، یعنی ایک نقطہ رکھا قرآن کے اندر، 3 رکھے قرآن کے باہر۔ ارے یہ ہے کہ نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہے کہ نہیں؟ تو
پہلے قرآن پڑھیں. قرآن کا مسئلہ کیا؟ میں نے کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں نے قرآن کو یاد کیا، میں قرآن کا حافظ. میں نے کہا نا، قرآن کے حافظ تو آپ ہیں نہیں. میں نے کہا کمال کریں، میں تو 300 پارے یاد ہیں، 114 سورے یاد ہیں، 6666 آیتیں یاد ہیں، میں نے کچھ بھی یاد ہو، قرآن کے حافظ تو آپ نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کون سی روایت سے؟ ارے میں نے کہا روایت سے نہیں، آیت سے. تو قرآن کے حافظ آپ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اس کے بھی حکم قرآن ہے. میں نے کہا جی ہاں. حافظ کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ یاد کرنے کے تھوڑی ہوتے ہیں. حافظ بئی معنی حفاظت کرنے والا. انہوں نے کہا حافظ جی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں حافظ ہوں. میں نے کہا وہ کہا کرے، مگر وہ حافظ ہیں نہیں. انہوں نے کہا اس کے بھی حکم قرآن کیا؟ میں نے کہا پارہ نمبر 14 اس کو آپ پڑھیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو نازل کیا، میں اس کا حافظ. سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میں حافظ، ملا کہہ رہا ہے میں حافظ. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. وہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو نازل کیا، میں اس کا حافظ ہوں. وہ کہہ رہا ہے میں، یہ کہہ رہا ہے میں. بتائیے کس کی بات مانیں گے؟ ہم تو اللہ کی بات مانیں گے، کیونکہ وہ تو میرا خالق ہے نا، وہ تو مالک ہے نا، جو فرمائے تو آپ کے آخر آتا ہے. آج ایک بیماری اور کیا ہے، آدمی یہ چاہتا ہے خدا ایسی مجلس پڑھیے کیونکہ سارے کے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. ارے میں نے کہا کمال ہے، پورے قرآن نے کوئی ایک آیت ہم کو لا کے دکھائے کہ جو مسلم کو اللہ نے بھائی کہا. انہوں نے کہا پھر کیا کہا ہے؟ میں نے کہا سورہ حجاب جا کر پڑھیں قرآن پاک میں، پارہ نمبر 22 سورہ نمبر 33. اب یہ ایک آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس. سبحان اللہ. کیا مقصد؟ ہر ایک کی فکر اپنی الگ الگ ہے. کیونکہ صاحب سارے مسلمان بھائی بھائی. میں نے کہا مسلمان بھائی ہونے کے لیے قرآن میں کہیں ایک آیت بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا پارہ 22 اٹھا کر دیکھیں سورہ 33 سورہ حجاب کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ. ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی. سبحان اللہ. وہ کہہ رہا ہے مومن مومن بھائی، یہ کہہ رہے ہیں مسلم مسلم بھائی. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. جو فیصلہ قرآن کا ہو وہ حرف آخر ہے. مگر افسوس چونکہ اگر علی کی ولا نہیں تو یہ قرآن فائدہ نہیں پہنچا سکتا. قرآن ہدایت تو ہے مگر ہدایت کے ساتھ قدرت ایک لفظ رکھا ہے. اگر پہلے پارے کے اندر پڑھیں گے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت تو ہے، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے. تو یہ متقی کون ہے؟ ہم بتائیں گے یا کوئی مفتی مولوی بتائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں نبی بتائیں گے. میں نے نبی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ حضور آپ فرمائے کہ متقی کون؟ جب میں نے نبی سے پوچھا تو حضور نے فرمایا یا علی حب کا تقویٰ والایمان. اے علی آپ کی محبتی کے نام سے تقویٰ ہے. اس کا مطلب قرآن ہدایت کرے گا مگر علی ولی اللہ کے ساتھ. ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل ہدایت قرآن کرے گا مگر علی کی ولا کے ساتھ ساتھ. یہ سب حقائق ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. مگر آج کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کی ایک اپنی الگ الگ رائے ہوتی ہے. جو میرا موضوع ہے کہ صراط المستقیم سے مراد سرکار امیر المومنین کی ولا ہے. ایک آدمی اپنے گھر میں جھوٹ بولے اس کے لیے گناہ اور ہے. ایک آدمی محلے کی مسجد میں بولے اس کے لیے گناہ اور ہے. ایک آدمی جامع مسجد میں جھوٹ بولے اس کے لیے گناہ اور ہے. ایک آدمی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہا ہو اس کے لیے گناہ اور ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب آخر سمجھے نہیں ہم؟ تو میں نے کہا یہ جو مسلمان نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ صراط المستقیم سے مراد ہے کیا؟ سورہ یاسین اگر زندگی میں نہیں پڑھی تو مرنے کے پہلے تو آدمی سنی لیتا ہے. اس میں کیا بھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. اے میرے نبی آپ بھی صراط المستقیم پر ہیں. تو یہ صراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ وہ تو نبی نے تشریح کی. یا رسول اللہ آپ تو علم کا شہر ہے، آپ بتائیں کہ صراط المستقیم سے کیا ہے. تو جب میں نے نبی سے پوچھا تو حضور نے فرمایا یا علی انت صراط المستقیم. یا علی آپ کی ذات جو ہے وہی تو صراط المستقیم ہے. اب آپ سمجھے اگر علی کی ولا رکھ کر یہ کہہ رہا ہے مسجد میں اہدنا صراط المستقیم تو سچ بول رہا.
اور اگر بغض علی رکھ کر بول رہا ہے تو بھائی مسجد میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہو اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد۔ آج مسلمان بہت پیسہ خرچ کرتا ہے حج کے لیے، جناب حج کے لیے جانا ہے، دیکھیے بغیر علی کے کوئی یعنی اللہ اپنے گھر میں چلنے کے لیے تیار نہیں، یعنی کیا مطلب؟ اس میں کچھ حجاج بھی ہیں جو لوگ حج کرائے ہوں اور جو نہیں گئے وہ اللہ جائیں، اور جانے کے بعد جا کے دیکھیں خانہ کعبہ کے جو 4 کونے ہیں، کسی کونے پر کھڑے ہو کے دعا مانگ رہی ہے، مگر نہیں، جب آپ جائیں گے تو وہاں صرف ایک ہی جگہ مجمع ہوتا ہے زیادہ فقط ایک، انہوں نے کہا وہ کہاں پر؟ ساری خلقت وہیں املی رہتی ہے، کیا اپنے کیا پرائے۔ میں نے کہا بھائی یہاں اتنا ارے کعبہ تو یہ بھی ہے، اسی کونے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ لو، انہوں نے کہا نہیں، وہاں پر کھڑے ہیں۔ کہاں پر؟ جہاں سے علی علیہ السلام کی والدہ گرامی داخل ہوئی، فاطمہ بنت اسد کی جو دیوار شق ہوئی تھی، سب کے سب وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب یہاں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب جملہ سنیے، چین سے کوئی بیٹھ نہیں پائے گا کہ بھیا اللہ اپنے گھر میں تو سنتا نہیں بغیر علی کے، تو پھر تمہارے گھر میں کیسے سن لے گا بغیر علی؟ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر دعا قبول ہوگی، کہاں پر؟ کہ جہاں سے فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، ان کی عظمت پر کروڑوں سلام۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ اگر سرکار امیر المومنین کی بلا کو نکال دیں تو دائرہ اسلام میں رہی کیا جائے گا؟ کچھ نہیں رہتا۔ اب ایک بات بہت خاص توجہ کے ساتھ، اور اس کو رات کو لیٹ کر سوچیے گا، جو عرض کر رہا ہوں یہاں سے لے کر نجف اشرف تک کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا وہ کون سی ایسی بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے لیے کیا ہے بھائی، موضوع سے ہٹنا نہیں ہے، اللہ کے لیے کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ میں نے کہا جی ہاں بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ توجہ، اللہ ہر شے پر قادر ہے، سب کے سب حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، سب کے سب مولائی حضرات ہیں، اللہ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، مگر اب ایک کام تو قدرت انجام دے ہی نہیں سکتی۔ انہیں کہ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو اللہ انجام نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا جی ہاں، اگر اللہ وہ کام انجام دے دے تو اللہ کی عدالت ثابت ہو جائے گی، پھر اللہ عادل ہی نہیں رہے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ میں نے کہا بے شک، مگر قادر ہونے کے بعد بھی اب ایک کام قدرت انجام نہیں دے سکتی، اگر وہ کام اللہ انجام دے دے تو اللہ کی عدالت ثابت ہو جائے گی، پھر اللہ عادل نہیں رہے گا۔ انہیں کا وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو اگر اللہ انجام دے دے تو اس کی عدالت چلی جائے گی؟ میں نے کہا وہ قادر ہوتے ہوئے اب اللہ ایک کام جو نہیں کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اب کسی بھی امتی کا عمل بغیر قدیر لے نہیں سکتا، بغیر قدیر کسی امتی کا عمل لے نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کمال ہے، اگر بغیر قدیر اللہ کسی امتی کا عمل لے لے تو نبی کہیں گے نہیں مجھ سے تو تھیوریاں بدلنی، جب مجھ سے تھیوریاں بدلنی تو یہ امتی کا عمل کیسے قبول دے رہا؟ وہاں کچھ کہا یہاں کچھ کر رہا ہے، اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد۔ یہ جملہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، رات کو لیٹ کر سوچیے گا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ہے قدیر، یہ ہے مولا علی کی بلا۔ سبحان اللہ۔ عام عیدوں کے لیے کیا ہے بھائی؟ عید بقرعید کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا عید بقرعید کے لیے ہے کہ لباس پاک ہونا چاہیے، عید بقرعید کے لیے ہے کہ لباس پاک ہو، مگر غدیر کے لیے کیا شرط ہے؟ کوئی آدمی چین سے بیٹھ نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ۔ عام عیدوں کے لیے ہے جو چھوٹی چھوٹی عیدیں ہیں، عید اتنی سی عید ہے، بقرہ عید اتنی سی عید ہے، عید غدیر اتنی بڑی عید ہے۔ عید غدیر جو ہے وہ ہے عید اللہ الاکبر، وہ اللہ کی عید ہے، اور یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ انہیں کہا عید غدیر میں عام عیدوں میں کیا فرق ہے؟ جتنا فرق اللہ اور مسلمان میں ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد۔
لہذا کہ جو عام عیدیں ہیں ان کے لیے ہے کہ لباس پاک ہو، عید بقرعید کے لیے ہے کہ لباس پاک ہو، اور عید غدیر کے لیے کیا ہے؟ توجہ۔ عید غدیر کے لیے ہے کہ خون پاک ہو، یعنی غدیر کو اس وقت تک مان سکتا ہی نہیں جب تک حیدر کرار کی ولایت کے طفیل میں پاک اور طیب و طاہر خون نہ ہو۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے غدیر۔ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ کتنے ہی بڑا جھوٹا ہو مگر اس سے انکار تو نہیں کر سکتا۔ ہمیں تعجب مسلمان پر ہے کہ قرآن نازل ہوا رات میں اور غدیر کا واقعہ ہوا دن میں۔ قرآن نازل ہوا رات میں اور غدیر کا واقعہ ہوا دن میں، تو جو رات میں نازل ہوا اس کو رٹ ڈالا اور جو دن میں واقعہ ہوا اسے بھول گئے۔ کیا مقتضیات ہے؟ آج ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ علی علیہ السلام کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ارے میں نے کہا کمال ہے، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ سورہ مزمل کے اللہ نے کیا فرمایا اسی غدیر کے لیے، کیونکہ ابھی مجلس کے بعد یہاں پر کچھ روپے اور پرچے تقسیم ہوں گے، جو اردو، ہندی، انگلش تینوں زبانوں کے اندر ہیں وہ فری تقسیم کیے جائیں گے۔ اپنے اپنے گاؤں، شہروں، قصبوں میں جائیں اور جانے کے بعد نیا لباس روز عید غدیر پہن کر نماز عید غدیر ادا کریں۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ اگر عہد شہید ثالث علیہ رحمہ سے کرتے ہیں تو صلوات بآواز بلند ادا کریں۔ کیونکہ جو ان کی جان گئی ہے وہ بھی ولایت ہی کی بنا پر، انہی نے جو اپنی جان دی وہ دن کو دن کہا، رات کو رات۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی غیر سے ہاتھ ملا لیا ہو، کیونکہ یہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے۔ اور اگر روز عید غدیر کسی نے نیا لباس نہیں پہنا تو پھر اس آدمی پر نیا لباس اچھا ہی نہیں لگتا، کیونکہ یہ ائمہ معصومین کی عید ہے، عید غدیر جو ہے، لہٰذا اس کو فراموش کرنا وہ کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ آج غیروں نے تو جو کام کیا ہے مگر ایک اعلان بہت خاص توجہ کے ساتھ وہ یہ سماعت فرما لیں کہ کوشش یہی کی جا رہی ہے، مگر آپ سے بھی گزارش یہی ہے میری کہ آپ بھی اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے گاؤں میں اس بات کی تحریک چالو کریں کہ آدھا کام تقریباً ہو چکا ہے۔ جیسے 4 ٹرینیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے نام پر ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت ایکسپریس، نظام الدین ایکسپریس، خواجہ غریب نواز ایکسپریس، کیفیات ایکسپریس۔ ایسے ہی میں نے یہ ٹرین کے لیے کوشش کی ہے کہ جس کا نام یہ رکھا جائے غدیر ایکسپریس۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر شیعہ کے خون پر قرض ہے جس کا نام ہے غدیر۔ اگر اتنا سا شیعہ ہے تو غدیر سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد۔ لہذا اس تحریک میں آپ حضرات کے ساتھ دیں اور اپنے اپنے شہروں میں اس بات کو اٹھائیں، اور جو ریلوے منسٹر ہے اس کے پاس اپنے پیڈ پر، اپنے انجمن کے پیڈ پر یہ لکھ کر بھیجیں کہ جناب ہم بھی تو سفر کرتے ہیں، 4 گاڑیوں کا نام ان کے نام پر ہے تو کم سے کم ایک گاڑی تو ہم کو ملنا چاہیے کہ جس کا نام غدیر ایکسپریس ہو، چاہے غدیر میل ہو، چاہے لکھنؤ ٹو بامبے ہو یا لکھنؤ ٹو حیدرآباد ہو یا لکھنؤ ٹو مدراس ہو یا لکھنؤ ٹو دہلی ہو یا کہیں سے بھی کسی ہندوستان کے کسی کوچے سے کسی کوچے تک ہو، مگر یہ بات اہم میں رہے کہ اچھی ہو اور فاصلہ زیادہ ہو۔ جب فاصلہ زیادہ ہوگا تو اتنی ہی تبلیغ غدیر کی ہوگی۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد۔ تو اس بات کی بھی کوشش آدمی کو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بھول کر بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو رہی کیا جائے گا سلام کرنے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے،
انہیں کہا وہ کیسے جائے گا بھائی؟ تو ہمارے آپ کے 8ویں ماہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اعمال عید غدیر بجا لایا گویا اس نے رسول خدا کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت کی. تو جب آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو کوئی جہنم میں لے بھی جا سکتا ہے آپ سے. ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جس نے نماز عید غدیر ادا کی اسے 1,00,000 حج و 1,00,000 عمرے کا ثواب حاصل ہوا. کسی نے 10 حج کیے، اگر 10 میں 1 قبول ہو جائے تب بھی صحیح ہے. کسی نے 20 کیے، اگر 20 میں 1 قبول ہو جائے تب بھی صحیح ہے. امام کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز عید غدیر ادا کی اسے 1,00,000 حج و 1,00,000 عمرہ. تو امام جو 1,00,000 حج کا ثواب دے رہے ہیں ان 1,00,000 میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو. اس کا مطلب سب کے سب قبول ہے کہ نہیں آتا؟ اتنا بڑا ثواب ہے غدیر کی نماز ادا کرنے کے لیے. اور روز عید غدیر کھانا کھلانا وہ اپنے انبیاء کرام کی دعوت کی یہ عظمت. اس دن کی معرفت آدمی کو حاصل اگر ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھائی دو ہی چیزیں انسان کے پاس. آدمی چاہتا ہے میری عمر زیادہ ہو میرے پاس مال زیادہ ہو. عمر بھی زیادہ ہو مال بھی زیادہ ہو. عمر بھی زیادہ ہو مال بھی زیادہ ہو. اب جب سبھی نسخے بتا کے جا رہے ہیں تو ہم بھی ایک نسخہ بتائی دیں آپ کو. کیا مقصد ہے؟ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اس کے بعد مال بھی زیادہ ہے تو کتاب کا نام نہج الاسرار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ غدیر کے دن کی نیکی مال کو بھی بڑھاتی ہے عمر کو بھی بڑھاتی ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غدیر کے دن نیکی کر رہا ہے یہ سب فضیلت ہے. اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن کا کوئی بھی اچھا عمل 80 مہینوں کے عمل کے برابر ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. لہذا آنے والی 15 نومبر سن 2011 اس میں یہ طے کریں کہ ہم کو روز عید غدیر خوشیاں بنانا ہے. اور یہی میری دعا ہے مزار شہید طالب پر کہ پروردگار ہر اس انسان کو تو آباد رکھنا کہ جو روز عید غدیر خوشیاں بنائے. کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ ہماری پہچان ہی یہی ہے غدیر. اگر غدیر کو چھوڑ دیا تو رہی کیا جائے گا؟ کیونکہ پورا دین جو ہے وہ اسی سے. بس میں نے بات کو تمام کیا. ایک آخری بات کہ اگر غدیر کو مان رہا ہے تو جنتی اور اگر انکار کر رہا ہے تو جہنمی. میں نے کہا یہ قرآن میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا وہ کہاں پر؟ میں نے کہا آپ پڑھیے سورہ مدثر. سورہ مدثر میں کیا ہے؟ پارہ نمبر 29. اس کے اندر کیا ہے کہ ایک گروہ جہنم کے قریب لے جایا جائے گا. اس میں نمازی بھی ہوں گے اللہ والے بھی ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہارا ایمان اللہ پر نبی پر قرآن پر کعبے پر تو یہاں جہنم کے قریب کیوں آئے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ جو کہیں گے اس کو قرآن نے نقل کیا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہم نے دین والے دن سے انکار کیا اس لیے ہم جہنم کے قریب آئے. دین والے دن سے انکار کیا. اب ایک گروہ جنت کے قریب لے جایا جائے گا. اس میں میرا جیسا بد عمل بھی ہوگا. ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب جب آپ سے کچھ نماز میں کوتاہی ہو گئی روزے میں کچھ کوتاہی ہو گئی تو یہاں جنت کے قریب کیوں آئے؟ تو ان سے سوال کیا جائے گا. وہ کیا کہیں گے؟ جو وہ کہیں گے اس کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. ہم نے دین والے دن کی تصدیق کی. اب آپ سمجھے ہم نے دین والے دن کو مانا اس لیے ہم جنت میں آئے ہیں.
وہ جہنم کیوں گئے؟ تو انہوں نے دین والے دن سے انکار کیا، اس لیے جہنم میں گئے۔ یہ جنت میں کیوں آئے؟ کیونکہ انہوں نے دین والے دن کو مانا، اس لیے یہ جنت میں آئے۔ اے پروردگار، یہ دین والا دن کیا ہے؟ کہا کہ نادان نہ بن، جس دن میں نے اپنے دین کو کامل کیا، یعنی یوم غدیر، وہی تو دین والا دن ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ قرآن کا فیصلہ ہو گیا کہ غدیر کو مان رہا ہے تو جنتی، انکار کر رہا ہے تو جہنمی۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ تو یہ ہے حیدر کرار کی ولایت۔ مگر آج ہوتا کیا ہے کہ مسلمان ساری چیزیں ماننے پر تیار ہے الا غدیر، سب کچھ مان لیں گے، مگر جب میں نے کہا کہ علی ولی اللہ کہو تو اسی کو نہیں مانیں گے، ولایت سے قائل نہیں ہیں، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے۔ جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور یہ بات ذہن عالی میں رہے کہ صراط المستقیم یعنی علی کی ولا، صراط المستقیم یعنی علی کی ذات۔ آپ کو معلوم ہے ابلیس بھی بڑا ہوشیار ہے۔ جب اللہ نے اس کو نکالا ہے ابلیس کو، تو ابلیس نے کیا کہا؟ یہی تو قرآن کے اندر ہے۔ ابلیس نے کیا کہا کہ میں نکلے تو جا رہا ہوں، مگر میں صراط المستقیم پر بیٹھوں گا اور صراط المستقیم سے ہٹا دوں گا۔ اور صراط المستقیم کیا ہے؟ وہ نبی نے کہا کہ وہ علی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میں روزہ نہیں رکھنے دوں گا، اس نے کیا کہا کہ ہم صراط المستقیم سے ہٹا دیں گے۔ تو اس کی بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ علی سے ہٹا دو، یہ پڑھے جائیں نماز، رکھے جائیں روزہ، کیے جائیں حج۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد۔ تو یہ بات اس کی بھی سمجھ میں آ گئی، لہذا اللہ نے فرعون، نمرود، حامان، شداد، ان سب کو اللہ نے مہلت دی، مگر جس نے انکار غدیر کیا نبی کی زندگی میں، اس پر فوری عذاب نازل کیا۔ اللہ نے یہ عذاب نازل کر کے بتا دیا کہ ہم غدیر کے دشمن کو 1 منٹ کے لیے مہلت نہیں دیں گے، فوری سزا دی۔ سبحان اللہ، حالانکہ نبی کا صحابی تھا، وہ نبی کا صحابی تھا کہ نہیں تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں نبی کا صحابی تھا۔ سبحان اللہ، صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اپنی عمر میں نبی کو دیکھ لے، ایک لمحے کے لیے بھی زیارت کر لے، مشرف ہو جائے نبی کے چہرے انور سے، اسی کو تو صحابی کہتے ہیں۔ مگر صحابی تھا، مگر چونکہ انکار ولایت کیا اس لیے اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں، توڑا۔ سبحان اللہ، جب اللہ نے صحابی کو نہیں چھوڑا ولایت علی کے مسئلے پر، تو اللہ صحابی کو کیا چھوڑے گا؟ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے حیدر کرار کی ولایت۔ لہذا ابھی یہاں پرچے تقسیم ہوں گے اور وہ آپ حضرات لے جائیں اپنے اپنے گاؤں میں، نماز عید غدیر قائم کریں، نیا لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو روز عید غدیر آپ کو معلوم ہے، یوں نیا لباس آپ پہنیں آپ کے والدین خوش ہوں گے، غدیر کے دن نیا لباس پہنا تو امام زمانہ خوش ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غدیر بس بات کو میں نے تمام کیا، 2 ہی چیزیں ہیں۔ انکار غدیری کا نام تو کربلا ہے، کاش اگر غدیر کو سب سے کم مان لیتے کہ کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوتا ہے۔ ہاں آج شب شہادت ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ کیوں جناب؟ آپ شہید کی بارگاہ میں، ابھی میں نے کچھ مسائل کے فقرے نہیں پڑھے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ شریف آدمی کی یہی پہچان ہے کہ میں نے کہا حسین، بس آپ کی آنکھیں نم ہونے لگی، کیونکہ حسین نام ہی نہیں آتا ہے۔ تو جناب اگر آپ کی ماں آپ کے حق میں دعا کر دیں تو قبول ہو جائے، اور اگر حسین کی ماں آپ کے حق میں دعا کر دیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضرت زہرا آپ کے لیے دعا کریں، یقیناً میری ماں میری بہنیں بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ حسین اس ذات کا نام ہے اللہ اکبر، امام عالی مقام، سرکار سید الشہداء، حضرت کی پیاس۔ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو حضرت کے دہنے اقدس سے دھواں نکلتا تھا۔ امام عالی مقام حسین مظلوم بہت پیاسے تھے، کیونکہ حسین سے سب کہہ سکتے تھے کہ بابا جان پیاس لگی ہے،
امو جان پیاس لگی ہے، آقا پیاس لگی ہے۔ حسین سب سے بڑے تھے نا، مگر کربلا میں حسین کس سے کہتے کہ ہائے میں پیاسا ہوں؟ ہاں ایسے نہیں، ایسے روئیے جیسے حسین کی ماں روتی ہے۔ یہ شب جمعہ شب شہادت ہے، اور شہید ثالث کا مزار مقدس۔ یقیناً حسین جیسا کریم کائنات میں خلق ہی نہیں ہوا۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اگر حر کے لشکر کو تھوڑی دیر پانی امام عالی مقام نہ پلاتے تو حر کا لشکر نہیں مر جاتا، مگر نہیں، سرکار نے عباس و علی اکبر کو اس بات کے لیے معین کیا کہ جانے جانے کے بعد پانی پڑے۔ اس میں حر کا لشکر کا ایک شخص ناقل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب عباس و علی اکبر پانی پلانے کے لیے آ رہے ہیں تو جب میرے منہ کے اندر پانی ڈالا گیا تو میری زبان مارے پیاس سے منہ سے باہر نکلی تھی، اور کبھی پانی تھوڑا سا دہنی طرف رہ جائے، کبھی بائیں طرف، میرے حلق کے اندر نہیں جا رہا۔ مگر میں نے دیکھا کہ کریم ایک شخص ہے کہ جو کرسی پر رونق افروز ہے، اس سے مراد سرکار حسین مظلوم کی ذات ہے۔ حضرت خود اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے اس کے قریب پہنچے اور اپنے دست اقدس سے اس کو سیراب کیا۔ کیوں جناب؟ کیا یہی اطلاع دینا چاہیے تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اکبر ہائے الکاش، ارے پیاس مارے ڈالتی ہے؟ ہاں امام عالی مقام، بس امام عالی مقام کے سلسلے میں جو کہ ہر معصوم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی مصیبت پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کی مصیبت کو یاد کر رو لے۔ حسین وہ مظلوم ہیں کہ جن کو ظالموں نے کربلا کی وادی میں رلا رلا کے شہید کیا، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دلبر ہے۔ ہاں جب جناب حر کی بات آئی ہے تو انہی بات کو تمام کر رہا ہوں کہ روز عاشور امام عالی مقام کی خدمت میں چہرے پہ نقاب ڈال کر ہاتھ باندھ کر جب تشریف لائے ہیں جناب حر، تو آپ کو معلوم سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی ہے جناب حر کی تو جناب زہیر قین سے ہوئی تھی۔ جناب زہیر قین سے کہا کہ مجھے آقا حسین سے ملنا ہے، کیونکہ عرب میں یہ بہت معیوب بات سمجھی جاتی ہے کہ کسی بہادر کے جسم سے اس کے جسم سے ہتھیار الگ کرا دیے۔ تو ایک بار جناب زہیر نے کہا حر سے کہ حر یہ تلوار یہیں رکھ دو، یہ زرہ یہیں رکھ دو، یہ زرہ یہیں رکھ دو۔ اس کے بعد تلوار رکھی، زرہ رکھی، اس کے بعد کہا کہ یہ کوٹ بھی یہیں رکھ دو۔ تو جناب حر نے سر کو جھکا کر شکرا کہا جناب زہیر قین سے، کہا کہ زہیر کیا بتاؤں، غرض لے کر آیا ہوں، پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ جو میری زندگی میں میرے جسم سے ہتھیار الگ کرا لے۔ تو جناب زہیر کو بھی جوش آ گیا، کہا کہ حر پھر یہ بھی سنتا جا کہ پورے عرب میں کوئی مائی کا لال ایسا بھی نہیں ہے کہ جو میری زندگی میں آقا حسین سے ہتھیار لگا کر مل لے۔ میں کہوں گا زہیر ذرا آہستہ سے بولیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آواز بی بی زینب کے کانوں میں چلی جائے۔ ہائے حسین کے انصار، انصار حسین پر کروڑوں سلام ہو، جیسے انصار سرکار سید الشہداء سے ملے۔ اللہ اکبر۔ ہاں بس مجلس تمام ہونے کے قریب ہے۔ اللہ ہر مظلومی حسین، ابھی آپ نے شہادت سنی نا شہزادے جناب علی اصغر کی، امام علی مقام، اللہ اکبر۔ اون محمد کے جنازے اٹھائے، آپ کو یاد نہیں کیا۔ قاسم کی لاش اٹھائی، آپ کو یاد نہیں کیا۔ عباس کے کٹے ہوئے شانے اٹھائے، آپ کو یاد نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جس میں آپ حضرات کو یاد کیا۔ امام نے فرمایا کہ میرے شیعوں کاش تم اس وقت ہوتے کہ جب میں نے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگا ہے، پتہ نہیں حسین پر سے کیا گزری تھی۔ اللہ اکبر۔ اے میرے شیعوں، ہاں میری ماں کی گودیں آباد ہیں، میری بہن کی گود آباد ہے، مگر اللہ رے علی اصغر، ہائے رباب کا شیر خوار۔ اے میرے شیعوں کاش تم اس وقت ہوتے،
اس کے بعد شہزادے علی اصغر سے فرمایا کہ میرے لال تم بھی تو حجت خدا ہو، اپنی پیاس کو ظاہر کر دو۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے۔ جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام نے اپنے سوکھے ہوئے خوش فوٹو پر پکڑائی ہوئی جو زبان پھیری ہے تو روایت ملتا ہے کہ فوج میں ایک انقلاب کا آ گیا تھا کہ ہاں حسین سچ کہتے ہیں۔ خدا لعنت کرے حرملہ بن کاہل پر، عمر سعد ملعون علیہ السلام والعذاب پر۔ آپ کو معلوم ہے بچے سے قد سے کہیں بڑا تیر تھا، اگر امام اپنی قوت امامت سے بچے کو نہ روکتے تو بچہ تیر کے ساتھ چلا جاتا۔ ہائے حسین! ہاں یقیناً حضرت زہرا آ گئی ہیں۔ اے شہزادی یہ غلام زادے حاضر ہیں، اے شہزادی یہ کنیزیں حاضر ہیں۔ ہاں شہزادے حضرت علی اصغر کا خون، علی اکبر کا خون برداشت کر لیا کربلا کی زمین نے، حسین کا خون برداشت کر لیا، عباس کا خون برداشت کر لیا، مگر جب 6 مہینے کے خون کی باری آئی تو زمین نے کہا کیا کہ آقا اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ خون میرے سینے پر رکھا جائے۔ آسمان نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ اکبر! لوگ کہہ دیتے ہیں آسانی سے، مگر ذرا تصور کیے حضرت پر کیا گزری ہوگی جب چہرے انور پر وہ خون کو ملا ہوگا۔ ہاں امام علی مقام پشت خیمہ پر آئے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پشت خیمہ پر جا کر ننھی سے قبر کھودی، کیوں جناب قبر کھودنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور کربلا کی زمین اتنی تیز جل رہی تھی کہ میر انیس فرماتے ہیں کہ غلوب و آفتاب کی حدت و تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے جن کا مثال شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے حبابیوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشتا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ ہائے فاطمہ کا جانی، ہائے زہرا کا لاڈلا۔ ہاں امام علی مقام بچے کو زمین پر تو نہیں رکھ سکتے تھے، ایک ہاتھ نے بچے کو لیا، دوسرے ہاتھ سے قبر کھودنا شروع کیا، اس کے بعد سپرد سے خاک کیا بچے کو۔ مستحب یہ ہے کہ قبر پر پانی چھڑکا جائے، مگر ہائے حسین کہاں سے لے کر آتے پانی، حسین کہاں سے لے کر آتے پانی، اللہ اکبر! حسین کہاں سے لے کر آتے پانی؟ امام علی مقام نے تعویذ قبر پر رخسارہ رکھ دیا، فرمایا میرے لال، اے میرے شہزادے، اے میرے بیٹے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے ایک لمحے کے اندر۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی، ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد حضرت کو جھک کر سلام کرتا ہے، کہا کون ہے کہ جو غریب کو سلام کر رہا ہے، کون ہے کہ جو بے کس کو سلام کر رہا ہے؟ آنے والے نے کہا کہ سرکار میں آپ کا خادم ہوں۔ کہا کون؟ کہا کہ میں ہوں آپ کی بیٹی کا قاصد فاطمہ صغرا کا، یہ خط دیا ہے آپ کی بیٹی نے، بس مجلس تمام ہونے کے قریب ہے۔ امام علی مقام نے خط پڑھتے جاتے تھے، زار و قطار ہوتے جاتے تھے، وہ قاصد جو تھا بار بار امام علی مقام کے خیمے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امام نے فرمایا کیا دیکھ رہا تھا؟ کہا شاید، کہا آقا گھبرائیے نا، پریشان نہ ہوئیے، اے آقا ناراض نہ ہوئیے، آپ کی شہزادی نے ایک زبانی پیغام کہلایا تھا۔ کہا کیا؟ کہا کہ قاصد اب تو علی اکبر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اے قاصد علی اکبر گھٹنیوں تک آ جائے خیمے کے باہر، ہماری طرف سے پیار کر لینا۔ امام نے اشارہ کیا، اے میرے لال، تمہاری بہن نے تم کو سلام کہلایا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں۔ گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290۔